2019 کے بعد یہ کسی بھی امریکی ٹیلی ویژن چینل کو ان کا یہ پہلا انٹرویو تھا، اور امپورٹنٹلی جو 2019 میں ان کا انٹرویو تھا اس میں تو انہوں نے اپنی عربی زبان میں انٹرویو دیا تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انگریزی زبان میں انٹرویو دیا، اور اس میں بہت سے اہم ایشوز کے اوپر وہ سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030 ہو، ٹورزم کے حوالے سے آئی ٹی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس پر انہوں نے بات کی، اور کس طریقے سے جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اب تیل کے بجائے جو باقی شعبے ہیں اقتصادی اور معاشی ان میں گرو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دو اہم چیزیں اس انٹرویو میں انہوں نے کہیں جو اس خطے اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے اہم ہے۔ سب سے پہلے جب ان سے ایک سوال ہوا جو ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے جی یہ جو جواب انہوں نے دیا 2019 میں بھی شہباز یہی انہوں نے جواب دیا تھا کہ پہلے تو جو جوہری ہتھیار حاصل کرنا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے اور ویسے بھی دنیا ایک اور ناگاساکی اور ہیروشیما نہیں دیکھ سکتی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران کبھی نیوکلیئر ویپنز ایکوائر کرے گا تو پھر سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ اس کے کہ وہ بھی نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی یا نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایکوائر کریں۔ لیکن اس حوالے سے آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے کہ ایران، بے شک ان پر الزام لگتا رہا ہے کہ ایران پبلکلی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی، جو بھی ان کی ایفرٹ رہی ہے وہ پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھی۔ کامران، اس میں سعودی عربیہ کا بھی ابھی ریسنٹلی وہ بھی تو ایفرٹس کر رہے ہیں نا کہ وہ پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر جو نیوکلیئر پاور پلانٹس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ان کی جو کچھ نیگوشیشنز بھی ان کی امریکنز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، فرانس کے ساتھ ہوئی ہیں، غالباً چائنا کی طرف سے بھی اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تو یہ مطلب سعودی عربیہ کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپسز حاصل کرنے کو آپ بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اوپر تو ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں۔ تو اگر اب ایران کا بھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، اور جو سارا امریکنز کی طرف سے تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر آرسنلز ہیں، وہ جو بھی کہ وہ پیسفل پرپسز کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، تو اسینشلی اس کا مطلب کیا پھر یہ نہیں نکلتا کہ سعودی عرب بھی وہ ملک بننے جا رہا ہے جو یہ ٹیکنالوجی حاصل کرے گا ایونچولی؟ میں اسی ایشو کے اوپر آ رہا تھا، اور اس کا لنک ہے ایک بڑے ایشو کی طرف، اور اس پر بھی بات ہوئی کہ جب ان سے سوال ہوا سعودی کراؤن پرنس سے کہ ان کا کیا موقف ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی عرصے سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور امریکہ کی اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور جب اس حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا آئیے وہ سنیں۔ جی سعودی ولی عہد نے واضح طور پر ایک تو ان خبروں کی تردید کی کہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں سعودی عرب کے، وہ تعطل کا شکار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بالکل جاری ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ شاید معاہدے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں امپورٹنٹلی شہباز جو انہوں نے بات کی ہے کہ معاہدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اسپیسیفک تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جب جو فلسطین ہے، کیونکہ سعودی عرب آپ کو پتا ہے کہ اوور دی ایئرز فلسطین کی جو کاز ہے اس کو لیڈ کرتا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں، وہ خوشی سے وہاں پہ رہیں۔ ان ادر ورڈز کہ اسرائیل ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جہاں پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دین دیر از اے پاسبلٹی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے۔ اب جو آپ بات کر رہے تھے اس سارے ایشو سے پہلے کہ پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی، کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے ایک براڈر پیکج کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پیکج کا حصہ ہے جو امریکہ آفر کر رہا ہے سعودی عرب کو۔ اس میں ایک پیکج کا کہ سعودی عرب کو کیا کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، اس کے بدلے امریکہ سیکیورٹی گارنٹی دے گا سعودی عرب کو کہ اگر ان کے اوپر کسی بھی ملک کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ان کے ریسکیو کے لیے آئیں گے۔ سعودی عرب کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایکسس دیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹو پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ تو اس اعتبار سے آئی تھنک یہ بڑا سگنیفیکنٹ انٹرویو تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ معاہدے کے قریب جا رہے ہیں۔ جو مجھے سب سے ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی اسرائیل اور سعودی عرب کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو دین دا نیکسٹ کوسچن ول بی کہ کیا پاکستان کیا کرے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں۔ لیکن کامران، جہاں تک امریکن سیکیورٹی گارنٹی کی بات ہے، اس قسم کی گارنٹی یوکرین کو بھی دی گئی تھی 90s میں، اور ابھی بھی جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے امریکنز جو ہیں وہ ان کو ہر طرح کی جو ہے سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے، نیوکلیئر پاور آپ نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے اوپر اٹیک کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ڈیل کی سائڈ پہ لگتی ہے، بٹ اٹ از پاکستان کے لیے اس کے لیے کافی کچھ اس کے اندر ہو بھی سکتا ہے، اور جو ہماری اگر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کی کوئی فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو لے کر کے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تمام جو فوکس ہے ہمارا
وہ ہم اپنی جو اکنامک ریوائول ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں گلف کنٹریز خاص کر کے سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر, اور کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو فری لنچز. اگر سعودی عرب اور یو اے ای بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے تو لامحالہ طور پر ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. تو آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے اندر پالیسی میکرز ہیں وہ بڑا باریک بینی سے یہ جو خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز پاکستان پر ہو سکتی ہیں. آج کے ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیٹ از دی کی منسٹری, کیونکہ اگر اس نگران حکومت کا کوئی کام ہے تو وہ وہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو اگر معاشی مشکلات کم نہیں ہوتی تو کم از کم اس میں اضافہ نہ ہو. لیکن خبر یہ ہے کہ جو موجودہ جو نگران حکومت ہے وہ ہماری جو فائننس منسٹر ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ کم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ پرفارمنس بیس اگر چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. پرائمریلی جب ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو کیبنٹ میں ان کو انڈکٹ کیا گیا تو ان کو 4 پورٹ دیے گئے تھے: فائنانس, ریونیو, اکنامک افیئرز اور پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن نارملی فائنانس منسٹر کے پاس ہوتا نہیں ہے پورٹ فولیو, اس کا پورٹ فولیو ہمیشہ سیپریٹ ہی رہا ہے, ایکسیپٹ جب حفیظ شیخ صاحب وزیر تھے تو ان کے پاس پرائیویٹائزیشن کا چارج بھی تھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے. تو وہ والا پورٹ فولیو ان سے واپس لے کے فواد حسن فواد کو دے دیا گیا. اس کی سمجھ آتی ہے, دیٹ از ناٹ این ایشو. وہ کیبنٹ میں آپ نے ایک نیا وزیر لگا دیا اور ان کو دے دیا. بٹ جو چیز کامران ایک ہوئی ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو 2 کابینہ کی کمیٹیز کی جو چیئر پرسن شپس تھیں وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, یہ جو ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں ایز اے فائنانس منسٹر وہ چیئر پرسن تھیں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو نجکاری کے لیے کابینہ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور دوسری ہے کیبنٹ کمیٹی آن انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کچھ اثاثے بیچنا چاہتے ہیں اس کے معاملات سے ریلیٹڈ جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس کے چیئر پرسن پہلے اسحاق ڈار صاحب تھے. جب یہ گورنمنٹ بنی تو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب ہے بیکاز آف ہر پورٹ فولیو. تو اب ان دونوں کمیٹیز کی چیئر پرسن شپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور انٹرسٹنگلی دونوں پورٹ فولیوز فواد حسن فواد صاحب کو دے دیے گئے. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, سوال یہ بنتا ہے, دیکھیں فواد حسن فواد ظاہر ہے کہ انہوں نے کیبنٹ جوائن کی ہے. آئی ایم شیور کہ کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے اپنی کچھ کنڈیشنز رکھتا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ وہ با اختیار نجکاری کے وزیر ہوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہو کہ پھر ان کو پورا اختیار دینا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے. جو بھی اینٹی آپ نے بیچنی ہے, کوئی شیئرز مارکیٹ میں بیچنے ہیں, تو جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہے جس کا سربراہ وزیر خود ہوتا ہے وہ اس کی ریکمنڈیشن دیتا ہے کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری کو. تو اب فواد حسن فواد صاحب ایز اے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اس کی سفارش دیں گے کابینہ کمیٹی کو, پھر اس کرسی سے اٹھیں گے, وہ دوسری کرسی پہ جائیں گے, بیٹھیں گے, وہاں پہ ایز اے چیئرمین آف دی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس فیصلے کی انڈورسمنٹ کریں گے. اب حالانکہ وہ کمیٹی خود براڈر ہوتی ہے, جو بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہوتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لوگ ہوتے ہیں. جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو پرپس تھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا, اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا پرائمریلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ جو چیئرمین ہے وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے, وہ اپنے فیصلہ ڈیفینیٹلی وہ کمیٹی میں ڈیفینڈ کرے گا, تو پھر فیصلہ مختلف تو نہ ہوا نا. ماضی میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو کمیشن کا جو بورڈ کا جو کام تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے کابینہ کی کمیٹی نے آن میرٹ پروفیشنل بیسس کے اوپر, اور اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو جب چیئرمین خود ایک چیز کو انسسٹ کر رہا ہوگا کہ نہیں یہ فیصلہ میرا کمیشن کے بورڈ کا ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کو باقی ممبرز کے سطح کا اپوز کر سکتے ہیں. پاکستان میں کتنی ڈیموکریسی, کتنے لوگ فریلی بات کرتے ہیں.